اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن آپ حضرات کی محبت اور احباب کا اصرار مجھے مجبور کر رہا ہے کہ کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے اس نشست میں آیت الکرسی کی ایک سرسری تفسیر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے جو بات حدیث پاک میں آئی ہے وہ پہلے سماعت فرما لیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن میں آیت الکرسی کے تعلق سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح لائے ہیں، وعن ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال فضرب في صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن۔ یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا بطور سوال کہ اے ابو منذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو ادباً، جبکہ سوال کا جواب حضرت ابی بن کعب کو معلوم ہے، ادباً یہ فرما رہے، احتراماً یہ فرما رہے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو اس سلسلے میں زیادہ علم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کو ریپیٹ فرمایا اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، نہیں بتاؤ کہ قرآن کی آیات میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو چونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوال کا جواب معلوم تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہے تو جواب انہوں نے دیا کہ اللہ کے رسول، میری نگاہ میں پورے قرآن کی آیات میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، فضرب فی صدری، میرے سینے پر ہاتھ مارا، وقال، اور کہا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر، اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے، یعنی تم نے بالکل پرفیکٹ جواب دیا، صحیح جواب۔ بات واضح ہو کر کے سامنے آئی کہ قرآن کی تمام آیات میں سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ اس مقام پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ کو اعظم آیت ہونے کا کیوں شرف بخشا ہے؟ اس سوال کو اسی مقام پر حل کر لیتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی دین کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اہم چیز اور سب سے زیادہ اہم عقیدہ توحید کو گردانا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ جتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، دین کی اور مذہب کی عمارت اتنی ہی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے۔
اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت بھی ہمیشہ ماریز خطر میں رہے گی، کمزور ہی رہے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے کو پہلے مضبوط کیا جائے. اور تمام عقائد میں سب سے زیادہ چیز جو مضبوط کیے جانے کے لائق ہے اور مستحکم کیے جانے کے لائق ہے وہ ہے عقیدہ توحید. جنہوں نے احادیث کا اور قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے رسل دنیا میں کی طرف مبعوث کیے ہیں، تمام انبیاء اور رسل نے سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا سبق اور سب سے فرسٹ لیسن جو اپنی امت کے سامنے رکھا ہے وہ یہی درس توحید ہی تھا. اور آپ اگر انبیاء کی زندگیوں میں غور کیجئے تو ایک بات عجیب آپ کو سامنے آپ کے آئے گی، وہ یہ کہ انبیاء کی دعوت کا آغاز بھی توحید ہی تھا اور ان کی دعوت دین کا نقطہ وسط بھی توحید ہی تھا اور ان کی دعوت دین کا نقطہ اختتام بھی توحید ہی تھا. آپ قرآن کو از اول تا آخر پڑھتے چلے جائیے، آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام نے سب سے پہلے عقائد میں عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں میں جمانے، مضبوط کرنے اور مستحکم کرنے میں بڑی محنت کی ہے اور اس کے لیے سالہ سال صرف کیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کو مستحکم کر لیا جائے. اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کی توحید بیان فرمائی. ایک ہے توحید فی الذات، ایک ہے توحید فی الصفات. تو توحید فی الذات کی بحث تو سورہ اخلاص کے اندر ہے. اسی وجہ سے سورہ اخلاص کا درجہ تمام سورتوں میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. میں اس کی فضیلت بھی اسی مقام پر بیان کر دوں تاکہ دونوں سورتوں میں جو ربط ہے گہرا وہ ربط واضح ہو جائے. وہ روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مسلم کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن قالوا وکیف یقرأ قال قل هو اللہ احد یقدر ثلث القرآن رواہ مسلم کی کتاب فضائل القرآن. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لے وے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی تہائی قرآن ہر روز پڑھ لے، ہر رات کو پڑھ لے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کو ہر رات پڑھ لے تو یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص کا پڑھنے والا ثلث قرآن کا پڑھنے والا ہوگا. تو سورہ اخلاص قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی سورت ہے، سب سے اعظم سورت ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ کی توحید کی ذات کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے. اور قرآن کی تمام آیات میں سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے عظیم آیت الکرسی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی توحید فی صفات کا تفصیل سے بیان کیا ہے. ثلث قرآن کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید فی ذات پر بحث ہے. اور آیت الکرسی تمام آیات میں سب سے زیادہ عظیم اور افضل اس وجہ سے ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید فی صفات پر بڑی تفصیلی بحث پائی جاتی ہے اور بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں. اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کریمہ کی آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف آئیں، اس کی ایک فضیلت اور آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئے تو اچھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الزکات میں لائے ہیں اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیت المال کے چور کو جب انہوں نے 2 بار پکڑا تو 2 بار بہانہ کر کے وہ نکل گیا، لیکن تیسری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ چور حقیقت میں انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. تو شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر تم مجھے اس بار چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، بڑی شاندار بات بتاتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو دین کے علم کے بڑے شائق تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو دین کے تعلق سے کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاور رکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر رات کو پڑھ لے وے تو رات بھر شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول، شیطان نے آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اگرچہ جھوٹا ہے لیکن وہ اپنی اس بات میں سچا ہے۔ سچ مچ آیت الکرسی کی وہی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو رات بھر کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور شیطان سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور کسی کو اگر سرکش شیطان نے پکڑ رکھا ہے اور اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر آیت الکرسی کا عمل آدمی کے پاس ہے اور صدق دل کے ساتھ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس آدمی کو اوپر دم کر کے شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر پاور کیوں رکھا ہے؟ وہ در حقیقت توحید کا پاور ہے۔ اس لیے کہ شیطان کو سب سے زیادہ چڑ اگر کسی چیز سے ہے توحید سے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایک اللہ کے ماننے والے بنے، توحید کے ماننے والے بنے، موحد بنے۔ شیطان کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے، لہذا اس کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو مشرک بنا دے، اس کی زندگی میں شرک کو لے آئے اور دانستہ نہ یا نادانستہ طور پر اسے شرک کی گندگی میں اور شرک کی غلاظت میں ڈھکیل دے وے۔ توحید سے شیطان کو بہت چڑ ہے، اور چونکہ اسی پاور کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، اور چونکہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے توحید کے بیان سے، لہذا چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر توحید کا ایک تفصیلی بیان ہے، اس کو سننے کے بعد شیطان تو وہاں رک ہی نہیں سکتا۔ لہذا اگر کسی کو سرکش شیطان لگا ہوا ہو اور یہ آیت الکرسی وہاں پڑھ دی جائے تو شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا، بھاگ ہی جائے گا۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک ہلکا سا مبحث اور اس پر ایک سرسری نظر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف اب بلا کسی تمہید کے ہم آ رہے ہیں۔ اگر اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کل 10 جملے ہیں۔ اس پوری آیت کے اندر 10 جملے ہیں، یعنی یہ آیت کریمہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ پوری کی پوری آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں، اور پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ کتاب التوحید کی ایک شرح کی گئی ہے، فتح المجید، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ الالہ یہ معنی میں المالوہ کے ہے، اور المالوہ کہتے ہیں الذی یستحق العبادہ، کہ الہ کہتے ہیں جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو۔ تو الہ کا مطلب یہ ہوا جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ ہی حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت کئی قسم کی ہے۔ سجدہ عبادت ہے، لہذا اللہ ہی سجدے کا مستحق ہے۔ رکوع عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مستحق ہے رکوع کا۔ نظر و نیاز عبادت ہے، لہذا نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی تبارک و تعالی اس کا مستحق ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ سمجھ میں آ گیا کہ تمام عبادات کا مستحق اللہ ہی ہے،
سجدہ اسی کے لیے ہے، رکوع اسی کے لیے ہے، نظر و نیاز اسی کے لیے ہے، اور اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصل ہے، اور اسی کا راستہ اس لائق ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے۔ تمام عبادتوں کا مستحق وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ اس کا پہلا جواب میں نے بتایا نہیں کہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ اللہ ہی تمام عبادات کا مستحق، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، مدد اسی سے مانگی جائے، مشکل کشا اسی کو سمجھا جائے، حاجت روا اسی کو سمجھا جائے، بیٹا بیٹی اسی سے مانگا جائے، مصیبت میں اسی کو پکارا جائے، تکلیف میں اسی کو پکارا جائے۔ کیوں دوسرے کو پکارا جا سکتا؟ دوسرا ان تمام عبادات کے لائق کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، الحی، دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مر گئے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ الحی، جو زندہ ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جو مر گیا نہ اس کے لیے سجدہ ہے، نہ اس کے لیے رکوع ہے، نہ اس کے لیے نظر و نیاز ہے، نہ اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ اسے مشکل کشا سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسے حاجت روا مانا جا سکتا ہے، اور نہ اسے مصیبتوں میں پکارا جا سکتا ہے۔ زندہ ہے وہ، اس دعوے کی دلیل ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پر اگر غور کر لیا جائے تو مزید ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، سارے سوالات کے جواب تو یہی، تو وہ زندہ ہے۔ اچھا، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اسی مقام پر، زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، لہذا ہم سے کیوں نہیں مدد مانگی جا سکتی؟ جواب دیا گیا صرف زندہ نہیں ہے، وہ الحی ہے۔ حی مانے زندہ، وہ الحی ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقی حیات سے متصف۔ اور ہم کیسے زندہ ہیں؟ ہم حقیقی حیات سے متصف نہیں ہیں، ہماری حیات دائمی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور ہماری حیات تو حیات عارضی ہے۔ اس حیات کا کیا ہے؟ لہذا جو حیات عارضی سے متصف ہو وہ قطعاً عبادت کا مستحق نہیں ہے، نہ تو وہ سجدے کا مستحق ہے، نہ وہ تو رکوع کا مستحق ہے، اور نہ تو اسے مشکل کشا ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے الحی کا معنی۔ ٹرین دیکھا ہے؟ ٹرین، اس میں ایک انجن لگا ہوتا ہے آگے، اور تمام کے تمام ڈبے اسی انجن سے جڑے رہتے ہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ انجن کی حرکت اصلی ہے یا ڈبوں کی؟ انجن کی حرکت اصلیہ ہے۔ منطقی ذہن رکھنے والے اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں۔ انجن کی حرکت اصلیہ اور ڈبوں کی حرکت طبعیہ، کیسے طبعیہ؟ اسی کے تابع ہے۔ اگر انجن رک جائے تو ڈبے رک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجن کی حرکت اصلیہ سے متصف ہے، بقیہ ڈبے اسی حرکت کے تابع ہیں، ان کے اندر حرکت نہیں ہے۔ یہی مثال ہے ہماری حیات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات کی۔ وہ حیات حقیقی سے متصف ہے، اور ہم جو زندہ ہے اسی کی دی ہوئی حیات سے ہے۔ جیسے کہ ڈبہ جڑ جائے انجن سے تو ڈبہ جب تک اسی وقت تک چلے گا جب تک انجن چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی حیات سے متصف ہے۔ ہم کو جو حیات ملی ہے وہ حیات عارضی، حیات طبعی ہے، بعد میں ملی ہے ہمیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حیات اور موت کو بنیاد بنا کے ایک بڑی بات کہی ہے۔ آیات قرآنیہ ملاحظہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه وإلیہ المصیر وما يستوی الأعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوی الأحیاء ولا الأموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ آیات رکوع سے شروع ہو رہی ہیں، وہیں سے شروع ہو رہا ہے رکوع کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس، اس ناس میں نبی بھی داخل ہیں، رسول بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، اور مرشدین بھی داخل ہیں، سارے کے سارے لوگ داخل ہیں، اور سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تم سب کے سب محتاج ہو،
فقراء الی اللہ، سب پہ سب محتاج ہو، انبیاء بھی اسی کے محتاج، اولیاء بھی اسی کے محتاج، مرشدین بھی اسی کے محتاج، قطب بھی اسی کے محتاج، ابدال بھی اسی کے محتاج، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی عطا کا سایہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی ذرے سے ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کے بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو ایک تمہید مانی جا رہی ہے، اور یاد رکھو کہ قرآن حکیم کوئی زائد بات نہیں کہتا ہے، اور جب وہ کسی بات کو تمہید کے بعد بیان کرے وہ بات نہایت اہم ہوتی ہے. ایک بات آگے کہی جا رہی ہے اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہے اللہ. تمہید کیا باندھ رہا ہے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور بینا برابر ہو سکتے؟ جواب نہیں. ولا الظلمات ولا النور، کیا تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب نفی میں ہے. ولا ضرور، کیا دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. تو جس طرح اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے. تو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ زندہ ہے اور بقیہ جو مر گئے وہ مردہ ہیں. دینے والا زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں دے سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. رہا معاملہ ان کو سنانے کا تو اے ہمارے حبیب آپ جو قبروں میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے. اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے کسی کی بات، لیکن آپ کسی قبر والے کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید بات کر کے ایک حقیقت بیان کی ہے. کیا؟ کہ جس طریقے سے اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، لہذا زندے ہی سے مانگا جائے. سوال یہ ہے یہ زندہ ہے کیا کبھی مر جائے گا؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا، ایک سوال اٹھتا ہے کبھی مر جائے گا؟ ہاں، اس سوال کا جواب قیوم سے دیا گیا ہے. الحی القیوم، نہ کبھی نہیں مرنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اس کی حیات کو کبھی دھکا پہنچنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یہ اس صبح کا جواب ہے کہ کیا کبھی مر جائے گا؟ کیا کبھی مر جائے گا؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا نہیں، قائم رہنے والا ہے. پھر ایک شبہ اٹھتا ہے، اچھا یہ جو قائم ہے اس کی زندگی کچھ کھا کر ہے؟ کھاتا ہے کچھ؟ ارے ہندوؤں کے دیوتا تو سوم رس پی کر زندہ رہتے ہیں، سوم رس پی کر زندہ رہتے ہیں. تو کیا مسلمانوں کا اللہ بھی کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے؟ کہ نہیں، القیوم ہے وہ اپنی ذات سے قائم ہے، اور پوری کائنات کی بقا بھی اسی کی وجہ سے ہے. وہ کسی کھانے کا محتاج نہیں، کسی پینے کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات سے قائم ہے. وہ سوم رس پی کر نہیں زندہ رہتا. ارے جو کھائے پیے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. اللہ لا الہ الا اللہ، جو کھائے اور کھا کر زندہ رہے وہ کبھی بھی معبود نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تم حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. ہاں مانتے. کانا یا کلانی الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. جواب دے دیا. مریم معبود؟ ہاں معبود. عیسیٰ ابن اللہ معبود. لیکن حال یہ ہے کہ کانا یا کلانی الطعام، دونوں کھانا کھا کر زندہ رہتے تھے، اور جو کھانا کھا کر زندہ رہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. ارے معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیوم ہو، کچھ کھا کر زندہ نہ رہے، اس کی حیات حقیقی ہو، وہ متصف بالحیات ہو اور متصف بالحیات بالحقیقت ہو. ایک سوال اور اٹھتا ہے یہاں، ٹھیک ہے مانتے ہیں وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، کچھ کھا کر زندہ نہیں رہتا. ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ایک آدمی مانگ رہا ہے کوئی تکلیف ہے اسے، تو کیا کوئی ایسا لمحہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور یہ اللہ سو رہا ہو کہ آواز اس تک نہ پہنچتی ہو؟ جواب دیا گیا اس شبہ کا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
ارے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ در کھلا ہوا ہے اس کا. ادھر سے آدمی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, ادھر سے اجابت ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے بڑھتی ہے. اجابت ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے بڑھتی ہے. عجیب و غریب نکتہ ہے, آدمی کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے, ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے, کوئی سپورٹر نہیں مل رہا ہے, کوئی حاجت روا نہیں مل رہا ہے, کوئی مشکل کشا نہیں مل رہا ہے, کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں مل رہا ہے, اور آدمی اس وقت ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو کیا یہ خدا کسی لمحے سوتا بھی ہے کہ اگر اس وقت ہاتھ اٹھانے والا دعا کرے تو اس کو نہ سن سکے؟ یا تو گھنٹہ بجانے کی ضرورت ہے. کیا گھنٹہ بجانے کی ضرورت ہے؟ جواب دیا گیا اس کا گھنٹہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک چیز ہے اونگ اور ایک چیز ہے نیند, یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن حکیم پر غور کرو. اونگ, اس کے بعد نیند ہے. جواب یہ دیا گیا کہ اونگ سے غفلت کی ابتدا ہوتی ہے. نہیں, اونگ سے غفلت کی ابتدا ہوتی ہے اور نوم غفلت کی انتہا ہے, ہو جاتا ہے. اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم یہ غفلت کی انتہا ہے, اور اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے غفلت کی اور انتہا سے بھی پاک ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ تو اسے نیند آتی ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں, زندگی کے کسی موڑ پہ, رات کے کسی بھی لمحے میں, دن کے کسی بھی لمحے میں اگر کوئی بھی مجبور اور کوئی بھی پریشان حال اپنا ہاتھ اٹھا لے تو ادھر سے ہاتھ اٹھتے ہیں اور ادھر سے اجابت ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے بڑھتی ہے قبولیت کے لیے. یہ مطلب ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے, اور غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں کا رد کر دیا گیا ہے. معاف کر کے کوئی تو دیکھے, کوئی معاف کر تو دیکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کی وضاحت 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں کرتے ہوئے یوں فرمایا, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ارے کون ہے کہ کوئی مضطر اور کوئی پریشان حال اپنی پریشانی ہم سے بیان کرے اور ہم اس کی پریشانی کو سن کر کے اس کی پریشانی کو دور کریں. الہ مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو کسی مجبور کی پکار کو سنے؟ ایک بات یہیں بتا دوں, ہم بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتا ہے. بریلویہ یہ تو دھوکہ دیتے ہیں, ارے ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے, دونوں برابر ہو گئے. تو یہ کہو کہ اللہ بھی سنتا ہے اور ہم بھی سنتے ہیں, یہ تو شرک ہو گیا. تمہاری عقل خراب ہے. اللہ کا سننا دوسرے طریقے کا سننا ہے, ہمارا سننا دوسرے طریقے کا سننا ہے. اور قرآن حکیم میں اس شبہ کا جواب دے دیا گیا ہے. ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے بولتا ہے, چہرہ ہے, آنکھیں ہیں, ساری چیزوں کا اس بات کرنے کے بعد کہہ دیا گیا لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی چیز نہیں. ہاتھ ہے لیکن تمہارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے, کان ہے تمہارے کان کی طرح نہیں ہے. ارے تمہارا کان تو محتاج ہے کچھ خاص شرائط کا, کچھ خاص آداب کا. ایک خاص فاصلے سے ہم آواز کو سن سکتے ہیں, ایک خاص فاصلے سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں یہاں تھوک دوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے کہ وہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا غلطی ہے, مسجد میں تھوکنا غلطی ہے, خطا ہے, گناہ ہے, اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دفن کر دے. اگر بلکہ ہمیں صرف بلغم نظر آ رہا ہے, لیکن مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ رہے تو بلغم میں بڑے بڑے کیڑے اچھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ہماری ان محسوس آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے وہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی. تو ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے کچھ خاص شرائط اور آداب کی محتاج ہیں, ہمارے کان سننے کے لیے کچھ خاص شرائط اور آداب کے محتاج ہیں. کوئی یہاں سے بولے
تب ہم سنیں گے. لیکن اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بول رہے ہیں تو عرش اعظم تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے. یہ سننا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے اور وہیں سے پکار رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک تو مچھلی ہے، دوسرے مچھلی کا پیٹ ہے، تیسرے تہ در تہ پانی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض ہے. اور اسی مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو سننا ہے. کوئی سننا اس کی آواز کو؟ اس کا سننا اور ہمارا سننا بہت فرق ہے. اس کی سماعت حقیقی سماعت ہے اور ہماری سماعت تو اسی کی عطا کردہ ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا کوئی آدمی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ سوتا نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، ساری باتیں سن لیتا ہے. کبھی اس کا موڈ ہو کہ اس پکارنے والے کی پکار کا جواب نہیں دینا ہے، سن تو رہا ہے لیکن اس کی حاجت نہیں پوری کرنی ہے، مصلحت متقاضی ہے. کوئی چیز آپ مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے ہندوستان کی سلطنت دے دے، مجھے فلاں جو ہے ایریے کا کوئی جو ہے عہدیدار بنا دے، لیکن آپ کا یہ مطالبہ مصلحت کے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آواز کو سن تو رہا ہے لیکن آپ کے اس مطالبے کو پورا نہ کرنے کا موڈ ہے اس کا. اب کیا کوئی ہے جو دباؤ ڈال کر اس کے مطالبے کو بدلوا دے؟ کوئی ہے؟ یہود اور نصارہ تو کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء کے اندر اتنا پاور ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز نہ مانے تو ہمارے انبیاء اڑ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کو ماننا پڑے گا. بے نہیں یہی تصور جو یہود و نصارہ کا تھا، بے نہیں وہی تصور جو کفار اور مشرکین تھا، یہی تصور ان بریلویوں کا ہے. ان کا یہی ہے کہ اگر اللہ کوئی چیز بندے کو نہ دینا چاہے تو ہمارے اولیاء اتنا پاور رکھتے ہیں، ہمارے اولیاء کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ اڑ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کو دینا پڑے گا، لہذا اولیاء ہی کو پکڑ لو، یہ سب کچھ کرا لیں گے. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے زمین اور آسمان کا چپا چپا اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے. اسی کی ہے کیا مطلب؟ اس کی ملکیت. اب بتائیے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی ملکیت میں ہو تو مالک کو کیا کہیں گے؟ آقا. اور جو ملکیت میں اسے کیا کہیں گے؟ غلام. اب جب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے کا آقا ہے وہ، اور کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت میں ہے، اس کی غلام ہے. غلام کبھی مالک کو مجبور کر سکتا ہے کسی بات پر؟ اقتدار ہی نہیں ہوتا. لہو ما فی السما، یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ رسول، یہ اقطاب، یہ ابدال اور جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں انکلوڈنگ اینجل، فرشتوں کو شامل کر کے تمام کے تمام جتنے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں. اور غلام کی کیا مجال کہ وہ آقا کی بارگاہ میں لبکشائی بھی کرنے کی جرات کرے. اچھا ٹھیک ہے، دباؤ ڈال کر نہیں منوا سکتے، سفارش تو کر سکتے ہیں. یہ سوال کا جواب ہے. دباؤ نہیں ڈال سکتے، بلا اجازت بول تو سکتے ہیں اے اللہ ذرا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. دباؤ نہیں ڈال سکتے، پاور نہیں ہے. سفارش تو کر سکتے ہیں. اس شبہ کا جواب من ذا الذی یشفع عنده سے دیا گیا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے اس شبہ کا جواب ہے. کیا آڑ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کو مجبور کرنے لگے تو کیا اللہ کو مجبور کر کے کچھ منوا سکتے ہیں؟ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے اس شبہ کا جواب دیا گیا. ارے مجبور کرنا تو دور کی بات، غلام ہے سب کے سب، آقا کی بارگاہ میں لبکشائی بھی کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے، پاور کا استعمال کر کے دباؤ ڈال کر کے نہیں کر سکتے، بول تو سکتے، سفارش تو کر سکتے. اے اللہ ذرا بیٹی نہیں بیٹا دے دینا، بیٹی دے دینا، مجبور ہے آدمی کچھ کر دینا. ہاں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ارے کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے لیے لب کھول سکے؟ سفارش کی بھی اجازت نہیں جب تک حکم نہ ہو. سفارش کا اذن نہ ہو تو سفارش کے لیے بھی لب نہیں کھول سکتا. دباؤ
دباؤ تو دور کی بات ہے، تو دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا، بغیر اللہ کے حکم سے سفارش کے لیے بھی زبان نہیں کھول سکتا. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ سے اس کا جواب دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے سفارش کرو، حکم ہوتا ہے سفارش کر سکتے ہو، سفارش کر سکتے ہو کرو، تو کیا یہ سفارش کرنے والا اللہ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر رہا ہے؟ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ جیسے شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو ایک لمبی سی لسٹ اس کے اندر لکھتے ہیں، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا روزے دار تھا، حالانکہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اس کا مطلب یہ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کر رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے. اس شبہ کا جواب دیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جس کے بارے میں سفارش کر رہا ہے نا، اس کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے، اور یہ جو سفارش کر رہا ہے نا، اس کے بھی اگلے پچھلے حالات سے واقف ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دونوں کے اگلے پچھلے حالات سے اچھی طرح واقف ہے. یہ مطلب ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا. اللہ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ سفارش کیوں کر رہا ہے یہ اور کیسے کر رہا ہے، سفارش کرنے والا کیسا ہے اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ کیسا ہے. پھر ایک سوال یہاں اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی بندے کی زندگی کے تمام گوشوں سے تو واقف ہے؟ کیا یہ آدمی جو سفارش کر رہا ہے، کیا یہ بھی بندے کی زندگی کے تمام گوشوں سے واقف ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تمام بندوں کی زندگی کے ہر گوشے کا علم ہے. سفارش کرنے والا کسی گوشے کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں. لہذا جب آدمی کو ایک انسان کی زندگی کے تمام گوشوں سے باخبری نہیں ہے تو سفارش کا حق کیوں پہنچتا ہے؟ سفارش کرنے کی جرات کیوں ہوئی اس کو؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس بندے کے حیات کے، اس بندے کی زندگی کے ہر گوشے کا علم ہے. کوئی گوشہ اس کی نظروں سے باہر نہیں ہے. لیکن جو سفارش کر رہا ہے، کیا اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس آدمی کے زندگی کے ہر گوشے سے واقف؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا علم ناقص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے. لہذا یہ سفارش کر کے کوئی تیر نہیں مار رہا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اچھا ایک شبہ اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کسی چپے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار ہے، پوری کائنات میں اس کا اقتدار ہے، لیکن کوئی چھوٹا موٹا طبقہ، کوئی چھوٹا موٹا شہر، کوئی چھوٹا موٹا محلہ اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہے کہ جہاں بابا کی چلتی ہو، اللہ کی نہ چلتی ہو. بابا اپنی چلا لے لے، جہاں اللہ کی نہ چلتی ہو، پوری کائنات پر اسی کا اقتدار. لیکن کیا کوئی محلہ ایسا ہے؟ کیا کوئی چپا ایسا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جو ہے کوئی زلزلہ آیا تھا، بابا نے اپنے کلش کے اوپر روک لیا تھا. کلش بابا کی چلتی ہے نا گلبرگہ کے اوپر، بابا کی چلتی ہے. تو کیا کوئی ایسا شہر ہے، کوئی ایسا چپا ہے کہ اس چپے پر کسی بابا کی چلتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار اس چپے کے اوپر نہ ہو؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا، نہیں، ہر چپے پر ہمارا اقتدار ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کے چپے چپے پر ہماری کرسی گھیرے ہوئے ہے، کائنات کا چپا چپا ہمارے زیر اقتدار ہے. کسی بابا کا اقتدار کسی گلی پر نہیں، کسی بابا کا اقتدار کسی گاؤں پر نہیں، کسی بابا کا اقتدار کسی شہر کے اوپر نہیں. کائنات کے چپے چپے کے اوپر، شہر کی گلی گلی کے اندر اور ساری چیزوں کے اوپر ہماری حکمرانی ہے. کوئی بابا کہیں کچھ اپنا نہیں چلا سکتا، ہر چیز ہمارے زیر اقتدار ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے زیر اقتدار ہے. اچھا، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی سلطنت ایک اکیلا اٹھا رہا ہے؟ کچھ بابا لوگ لگے ہوئے ہیں کیا سنبھالنے میں؟ کچھ بابا لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کا؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. کائنات کے ذرے ذرے کی نگرانی اس کے اوپر بھاری نہیں ہے، اکیلا سنبھال رہا ہے. کوئی فرشتہ سنبھال نہیں رہا ہے، کسی بابا کو اس کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی کو اس کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. ختم کر رہا ہوں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. زمین اور آسمان اور اس کے چپے چپے کی حفاظت اللہ پر گرا نہیں ہے.
اللہ اکیلا سنبھال رہا ہے. اور وہو العلی العظیم میں جو دو لفظ ہیں نا علی اور عظیم، ایک شبہ کا جواب دیا گیا کہ آدمی گمراہ کیوں ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بابا کے پیچھے کیوں چلنے لگتا ہے. جواب دیا گیا اللہ علی ہے اور عظیم ہے. جب آدمی اللہ کی بلندی کو، علی مانے بلند، اور اللہ عظیم ہے، اس کی عظمت کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، تب جا کر گرتا ہے اس غلاظت میں. اگر اللہ کی بلندی اور اللہ کی عظمت آدمی کے دل میں گھر کر جائے تو پھر شرک کبھی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا. آدمی شرک کی غلاظت تو اسی وقت گرا ہے جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی، وہو العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور وہو العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نظر انداز کر دیا ہے. اور اللہ جگہ جگہ کہتا ہے وما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تو انہوں نے جانا ہی نہیں. ارے وہ ہاتھ کیسا، والارض جميعا قبضته یوم القیامت، یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں. ارے ہاتھ اس کا ایسا ہے کہ پوری کائنات اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی. آدمی جب اللہ کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نظر انداز کر دیتا ہے جب شرک کی غلاظت میں گرتا ہے. ایسے لوگ جو شرک کی غلاظت میں جو ہے گرے ہوئے ہیں ان کو وہو العلی العظیم کا مطلب خالی سمجھا دیا جائے، بس کافی ہے. اللہ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.